اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ومن یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون اللہم صلی علی محمد عزاداران مظلوم کربلا ولائے علی اور عزائے حسین کے عنوان سے الحمدللہ یہ 8ویں مجلس آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز کے قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، درا حالانکہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے۔ یہ آیت مبارکہ مولائے کائنات کی اس سخاوت کے اوپر کہ جب آپ نے مسجد میں حالت رکوع میں سائل کو اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنی انگشتی مبارک جو ہے وہ سائل کو دی، اللہ نے یہ آیت نازل کر دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو آیت آنے کے بعد اس پر عمل کرے تو وہ مسلمان کہلائے گا، لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں یہی تو فرق ہے مسلمانوں میں اور آل محمد میں کہ مسلمان اگر آیت کے نازل ہونے کے بعد عمل کرے تو مسلمان کہلائے گا، یہ عمل کرے تو آیت نازل ہو جاتی ہے۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد، اور صلوات بھیجئے حضرت علیہ۔ آواز تھوڑی سی گرفتہ ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جو ہے ولائے علی کے حوالے سے اور عزائے حسین کے حوالے سے یہ اختتامی مراحل میں جو ہے ہماری گفتگو پہنچ گئی ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز کے قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں۔ عزیزو، اللہ کا نبی حج آخر سے واپس آ رہا ہے اور میدان غدیر خم کے اندر سارے کے سارے مجمع کو روک کر جو آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، پالان شتر کا منبر بنایا اور اس پر اللہ کے نبی نے خطبہ پڑھا اور اس میں اپنے اس دنیا سے جانے کا تذکرہ کیا۔ اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر سرکار دو عالم نے سارے حجاج کو روکنے کے بعد مولائے کائنات کی ولایت کا اعلان کیا، خطبہ پڑھا اور اس کے بعد کہا آئینہ آئینہ علی ابن ابی طالب مولائے کائنات پہنچے، اور اس کے بعد رسول اللہ نے کہا اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنوں کا مولا ہوں، مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور اس کے بعد اللہم وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ، پروردگار عالم تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اس کو چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے۔
عزیزان گرامی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے علی کو چھوڑ دیا، وہ یہ سوچ لے کہ علی کو چھوڑنے والا خدا کا ٹھکرایا ہوا ہوتا ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ بلند ترین صلوات بھیجیے حضرت آل محمد۔ ادھر رسول کے یہ جملے پورے ہوئے، ادھر جبرائیل امین جو ہے وہ نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج کے دن اللہ نے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ وہ جو آیت آتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، اللہ اپنے بندوں سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب جیسی جس کی سوچ ہوتی ہے ویسی ہی گفتگو کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جو تم کھانا کھا رہے ہو، یہ جو تم اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہو، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عزیزو، ایک چھوٹی سی بات آپ سے معلوم کرتا ہوں، میں نے آپ کو اپنے دسترخوان پر مدعو کیا، جو کچھ مجھ سے بن پڑا میں نے آپ سے کھلایا، میں نے آپ کو کھلایا۔ اب ایمان سے بتائیے کہ آپ کو کھلانے کے بعد کبھی کوئی ایسا واقعہ درپیش آ جائے کہ میں اس دسترخوان پر جو میں نے تم کو نعمتیں کھلائی تھیں اس کا سوال کروں گا کہ تمہیں یہ کھلایا تھا، یہ کھلایا تھا، یہ کھلایا تھا، اس کے بارے میں بتاؤ، اس کے بارے میں بتاؤ، اس کے بارے میں بتاؤ۔ جب دنیا کا ایک معمولی سا انسان جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہ اتنی چھوٹی سی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرتا، تو وہ جو رزاق حقیقی ہے، وہ جو خلاق عالم ہے، جو ساری کائنات کو رزق دینے والا ہے، اور وہ ایسا رازق نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ نے دیکھیے رزق کا سارا انتظام اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے، اگر لوگوں کے ہاتھوں میں رکھ دیا ہوتا تو لوگ میرا بھائی، میرا چچا، میرا خاندان، میرا محلہ، میرا شہر اسی میں ہل کے رہ جاتے۔ اللہ نے رزق کا انتظام اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ وہ ایسا رازق ہے کہ جہاں ابراہیم کو رزق دے رہا ہے نمرود بھی کھا رہا ہے، جہاں موسیٰ کو رزق دے رہا ہے فرعون بھی کھا رہا ہے، جہاں محمد مصطفیٰ رزق استعمال کر رہے ہیں وہاں ابو جہل و ابو لہب بھی کھا رہے ہیں۔ بات ذہن تک پہنچی کیسا رازق ہے وہ، سمجھے؟ تو وہ جو نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نعمت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے دین کو تمام کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ وہ نعمت جو ہے وہ ولائے علی ہے۔ اگر اس نعمت کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا تو وہ کون سی نعمت ہے؟ ولائے علی کی وہ نعمت ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے گا ان کو روکو اور ان سے سوال کرو۔ یہ ساری چیزوں کے سوالوں کے جواب تو دے کر آئے ہیں، اب ولا کی وہ نعمت ہے کہ جس کے بغیر انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اچھا میرے دوستوں اور عزیزوں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن اللہ نے دین کو کامل کر دیا۔ جب یہ آیت ہم نے قرآن میں پڑھی تو اب پتہ تو لگانا ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس دین کو کامل کیا۔ بھائی کوئی چیز کی کمی رہ گئی ہوگی، ماشاءاللہ یہ امام باڑہ جو ہے وہ بننا شروع ہوا، بن کر تیار ہو گیا، کلر ہو گیا، زری رکھی گئی، علم سج گئے، اور پھر جو ہے وہ کوئی کہے کہ نہیں آج امام باڑہ مکمل ہو گیا۔ تو ہم تو کل بھی مجلس میں آئے تھے، کل بھی ایسے ہی دیکھا تھا، پرسوں آئے تھے، پرسوں بھی یہی تھا، یعنی آج کوئی ایسی چیز امام باڑے کے اندر ایڈ کی گئی ہے جس کی وجہ سے امام باڑہ مکمل ہوا۔ عزیزو، غدیر خم کے میدان میں رسول اسلام کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن کا دین کامل ہو گیا۔ تو چلیے پتہ لگاتے ہیں کہ اللہ کا نبی کیا کہتا ہے۔ تو دیکھیے جب غدیر خم کے میدان میں سارے حاجی پیچھے والے اور آگے والے جب سب اکٹھا ہو گئے، عالم تصور میں بھی وہاں پر پہنچ گیا،
دیکھوں تو صحیح اللہ کا نبی کیا اعلان کرتا ہے، کس وجہ سے جو ہے وہ دین کامل ہوا۔ تو رسول نے کہا اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے۔ میں نیچے بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ رسول نے کہا من کنت مولا اللہ مولایا وانا مولا المومنین، اور میں مومنوں کا مولا ہوں۔ میں نے کہا محمد الرسول اللہ۔ رسول نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ میں نے کہا علی ولی اللہ۔ غدیر میں رسول کا خطبہ تمام، غدیر میں رسول کا خطبہ تمام، اللہ کا دین تمام، نیچے بیٹھنے والے کا کلمہ تمام۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے آج کے دن دین کو تمام کر دیا اور اپنی دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ لیکن میرے دوستو اور عزیزو، 110 سے زیادہ رائٹر اہل سنت سے ہیں کہ جنہوں نے غدیر کے واقعے کو لکھا، لیکن جو میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ کچھ ٹائٹل ہیں، کچھ سلوگن ہیں، سمجھے، جو امت کے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے عزاداری مت کرو، علی کے فضائل مت پڑھو۔ دیکھیے یہ فضائل وہ ہیں جس میں بتایا جاتا ہے رسول کی مدد کس نے کی، رسول سے غداری کس نے کی، رسول نے کس کو علم دیا، کس کے ہاتھوں پہ اللہ نے فتح دی، رسول کو کس نے پالا، رسول کی پرورش کس نے کی۔ آج ایک کتاب لکھی گئی ہے کفیل رسول، 500 صفحے کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے رسول کو ابو طالب نے نہیں پالا، ایک نیا کردار تراشا گیا، انہوں نے پالا تھا۔ وہ خیبر جو ہے وہ علی نے تھوڑے ہی فتح کیا تھا، وہ تو فلاں نے۔ یہ ساری سازش خلیفہ دوم نے فرعون شام کو جو شام کا حاکم بنایا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ یہ آل محمد سے جو ہے وہ مقابلہ ہر صورت سے کرے گا، اور اس نے کیسی کیسی سازشیں کی ہیں۔ آج شام کا نام آتا ہے، معلوم ہے شام کی کیا کیفیت تھی۔ یہاں اپنے مجمع کے اندر نام علی لے رہا ہوں، کیا بڑا کام کر لیا، کون سا تیر مار لیا۔ نام علی لینا ایسے ماحول میں کہ جہاں صرف اور صرف دشمنان علی ہوں۔ 60 سال کا ایک بوڑھا جس شاہراہ سے نکلتا ہے آواز دیتا ہے علی حق، علی حق۔ سپاہی پریشان ہو گئے، خلیفہ وقت سے جا کر شکایت کی کہ جاؤ گرفتار کر کے لاؤ۔ لیجئے گرفتار کر کے لایا گیا۔ کہا کیا کہتا ہے؟ کہا میں کہتا ہوں علی حق، بڑے آہستہ سے۔ کہ اس کو کوڑے مارو۔ کوڑے مارنا شروع کیے۔ جب مرنے کی کگار پر پہنچ گیا تو بادشاہ نے حکم دیا اس کی گردن کو کاٹ دو۔ وزیر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یہ تو خود ہی مر رہا ہے، کیوں اپنے ذمہ خون لے رہا ہے، اس کے گھر پھینکوا دے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، چلیے اس کے گھر پر اس کو پہنچا دیا گیا۔ دن ڈھل گیا، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے رات آ گئی۔ مولا علی سے کہتا ہے مولا کوئی بڑی بات نہیں، آپ کا نام لینے کی وجہ سے مر جاؤں گا، کوئی پریشانی نہیں، لیکن یہ دشمنان علی تانا دیں گے کہ یہ علی کو حق کہہ رہا تھا۔ علی نے اپنے چاہنے والے کی بھی مدد نہ کی، اپنے چاہنے والے کی بھی مدد نہیں کی۔ مولا علی آئے، آنے کے بعد اس اپنے چاہنے والے سے کہا کہ کل کو جب دربار میں جانا نہیں، یہ کہتا ہے مولا مجھے مرنے کا خوف نہیں ہے، ایک مرتبہ ایسی طاقت دے دو کہ اس کے دربار میں جا کر علی حق کا نعرہ لگاؤں۔ اس کے دربار میں پہنچ کر میرے دوستوں اور عزیزوں
مولا علی آئے اور آنے کے بعد کہا میں نے تیری عمر کو 40 سال بڑھا دیا، میں نے تیری عمر کو 40 سال بڑھا دیا اور تیری 40 سال کی عمر کو کم کر دیا۔ 60 سال کا بوڑھا 20 سال کا جوان ہو گیا، 60 سال کا بوڑھا 20 سال کا جوان ہو گیا۔ اب جو اپنے آپ کو دیکھا جوانی ہے، زور ہے، طاقت ہے، کسی کو اگر یقین نہ آئے کہ بھلا بوڑھا جوان کیسے ہو سکتا ہے، بوڑھا جوان کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو علی ہے، وہ یوسف کا واقعہ ہے۔ زلیخا بوڑھی تھی، اپنی چادر کو ڈالا تھا، لیکن جیسے ہی چادر کو ہٹایا زلیخا جوان ہو گئی، اور صرف جوان نہیں ہوئی بلکہ اطاعت الہی میں اپنے سر کو ایسا رکھا کہ جس یوسف کے پیچھے پیچھے ماری پھرتی تھی اس یوسف کو بھول کر خالق یوسف کا دیدار کر لیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ مولا ایک بار اس کے دربار میں جا کر علی حق کا نعرہ لگانا چاہتا ہوں۔ علی نے 40 سال عمر کو گھٹایا، 40 سال زندگی کو بڑھا دیا۔ اب جیسے ہی اپنے آپ کو دیکھا انتظار میں ہے، کب صبح ہو، کب صبح ہو، کب صبح ہو۔ صبح ہوئی، اب یہ دربار کے دروازے پر نہیں، دربار کے اندر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد بلند آواز سے کہتا ہے علی حق، علی حق۔ جتنے بھی سپاہی تھے سب پریشان، بادشاہ حیران، آخر ماجرا ہے تو کیا ہے، سب پریشان، بڑے حیران ہیں۔ کہ کل کی تو مار بھول گیا، کل کتنے کوڑے مارے تھے، تجھے اپنی زندگی کا خوف نہیں ہے؟ یہ چمکتی ہوئی تلواریں، یہ چمکتے ہوئے نیزے جو تیرے چاروں طرف سپاہی کھڑے ہوئے ہیں، ابھی میرا اشارہ ہوگا، بھی میرا اشارہ ہوگا اور تو ختم ہو جائے گا۔ میری حکومت کے اندر علی کا نام لینا جائز نہیں ہے۔ وہ بندہ خدا کہتا ہے کہ میں تیری حکومت میں رہتا ہی کب ہوں، میری حکومت میں نہیں رہتا، پھر کہاں رہتا ہے؟ کہ میں تو علی کی حکومت میں رہتا ہوں، میں تو علی کی حکومت میں رہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ یہ مولا علی کا چاہنے والا علی حق کا نعرہ بلند کرتا ہے، بادشاہ حکم دیتا ہے کہ اس کو مار ڈالو۔ کہ تو نہیں مار سکتا۔ کیسے نہیں مار سکتا؟ کہ رات میرے مولا نے 40 سال میری عمر کو بڑھا دیا ہے، مجھے جوان کر دیا ہے۔ یہ بھی پریشان، وہ جو دربار میں بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی اس کے ساتھ مدرسے گیا تھا، کوئی صحرا میں کھیلا تھا، کوئی روز کا اٹھنے بیٹھنے والا تھا، جتنے پہچان کے تھے۔ اچھا تمہارے مولا کا نام لینے سے انسان جوان ہو جاتا ہے؟ کہ یقین نہیں آتا تو کہہ کے دیکھ۔ عزیزو، دشمن کا دربار ہے، اس کے درباری ہے، لیکن ہر درباری لالچ ہی میں صحیح علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، سب یہ صدا دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ پریشان ہوا کہ اس کو دربار سے باہر نکالو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لیکن عزیزو، فضائل کی جب بھی بات آتی ہے، سمجھے، بڑا درد ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر کہ جو فضائل علی سے گریز کرتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ فضائل ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ہمت مل رہی ہے، طاقت مل رہی ہے، جینے کا سلیقہ مل رہا ہے، دشمن سے بات کرنے کی ہمت مل رہی ہے۔ اگر یہ خیبر کا واقعہ نہ سنا ہوتا، ہمت کہاں سے آتی، سمجھے؟ لیکن لوگ یہ خیبر ویبر کچھ نہیں ہے، تمہارے ابا کو علم مل گیا ہوتا تو خیبر سب کچھ ہوتا۔
وہ تو ملا نہیں، ورنہ کیا ہوتا؟ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ سازش دیکھیے، مسلمانوں کی کتاب سمجھے جو 6 میں مشہور ہے، اس سے ایک واقعہ پڑھتا ہوں، چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن انشاءاللہ لطف آئے گا۔ انہوں نے لکھا، پہلے ذرا سی ڈیٹیل بتاؤں، جناب قمر کے ساتھ مولا علی وادی النمل سے گزرے، چیٹیوں کی وادی سے، چیٹیوں کی تعداد جناب قمر نے دیکھی، جناب سلمان کا بھی نام ہے، بہرحال مولا علی کا کوئی صحابی آپ کے ساتھ تھا، اتنی چیٹیوں کی تعداد دیکھی تو قمر بے ساختہ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو ان چیٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے۔ مولا علی نے قمر کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، قمر کیا کر رہے ہو؟ ان کی تعداد کو تو میں بھی جانتا ہوں، اور صرف تعداد نہیں جانتا، یہ بھی جانتا ہوں اس میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں، کس کا وزن کتنا ہے، کس کی عمر کتنی ہے۔ یہ وادی النمل جس وقت مولا علی کا وہاں سے گزر ہوا، یہی چیٹیوں کا سردار اپنی پوری سینا کو لے کر جو ہے علی کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے باہر نکل آیا۔ یہ اتنی چیٹیاں آئی کہاں سے؟ یہ علی کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے آئی تھی۔ ادھر مسلمانوں کی بڑی معتبر ترین کتاب، اس سے اس واقعے کو پڑھ رہا ہوں کہ حضرت سلیمان، اللہ نے کیا کیا بخشا تھا، جنوں پر ان کی حکومت، دیووں پر ان کی حکومت، انسانوں پر ان کی حکومت، چرند و پرند پر ان کی حکومت، طہور و وحوش پر ان کی حکومت، ایسی حکومت تھی کہ صبح نماز فجر جو ہے وہ عراق میں پڑھ رہے ہیں، تو نماز ظہر یمن میں پڑھ رہے ہیں، تو کوئی نماز مکہ میں پڑھ رہے ہیں، تو کوئی نماز مدینہ میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اتنی طاقت اور اتنی قوت اور اتنی اہمیت دی تھی۔ یہ حضرت سلیمان جب ان کا وادی النمل سے گزر ہوا، وہی چیٹیوں کی وادی، ایک مرتبہ ان چیٹیوں کے سردار نے اپنی قوم سے کہا جلدی سے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو لشکر سلیمان تم کو کچل ڈالے۔ یہ آواز چیٹی کی تھی۔ آج دنیا نے کتنی ترقی کی ہے، معمولی سی آوازوں کو کیچ کرنے کے مائک آ گئے ہیں، لیکن خدا کی قسم اتنی ترقی کے بعد کوئی ایسا آلہ نہیں بنا کہ چیٹی کی آواز کو کیچ کر سکے۔ یہ چیٹی کی آواز سلیمان کے کانوں تک گئی کیسے؟ چیٹی نے ادھر کہا، ہوا نے یہ آواز سلیمان کے کانوں تک پہنچا دی۔ جناب سلیمان کو بڑا تعجب ہوا، حاضر کرو ہمارے پاس۔ اس چیٹی کے سردار کو جناب سلیمان کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ کیا تم مجھے ظالم سمجھتا ہے؟ نہیں نبی خدا، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ ظالم نہیں ہو سکتے۔ کہا تو پھر تو نے کیوں کہا کہ لشکر سلیمان کچل دے گا؟ کہ اللہ کے نبی آپ معصوم ہیں، آپ کا لشکر معصوم نہیں ہے۔ آپ معصوم ہیں، آپ کا لشکر معصوم نہیں ہے۔ جناب سلیمان، یہ سنا ہوا واقعہ ہے، مجھے تو ایک نتیجہ دینا ہے آپ کو۔ جناب سلیمان کہ اچھا یہ بتا تو افضل ہے کہ میں افضل ہوں؟ یہ سوال کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ عزیزو یہ قدرت تھی جو یہ سوال کرا رہی تھی، ورنہ نبی کیا خود نہیں جانتے یہ معمولی سی چیٹی اس کی بساط کیا ہے؟ یہ تو خود سلیمان کی رعیت کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، لیکن مسلمانوں کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ اولا تو افضل ہے کہ میں افضل ہوں؟ کہ نبی خدا اس وقت تو میں ہی افضل ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کہاں ہیں؟ کہ تخت پر۔ تخت کہاں ہے؟ دوش ہوا پر۔ چیٹی کہتی ہے میں کہاں ہوں؟ چیٹی کہتی ہے میں کہاں ہوں؟ کہ تم میرے ہاتھ پر۔ کہ تو سوچ لو، اس وقت میں افضل ہوں۔ ختم ہو گیا واقعہ۔ کچھ سمجھے آپ؟ عزیزوں
بے شرمی کی حد ہو گئی. 3000 سال پہلے 3000 سال پہلے سلیمان کے ہاتھ پر چیٹی نظر آتی ہے اور اس کو لکھا بھی جاتا ہے. 3000 سال پہلے ایک نبی کے ہاتھ پر ایک چھوٹی سی چیٹی آ جائے تو اس کو کتاب کے اندر جگہ مل جائے. 1400 سال پہلے محمد کے ہاتھوں پر علی آ جائے. صلوات بر محمد وآل محمد. دنیا سمجھے تو صحیح. دیکھیے نہ ان کے علم کا کوئی جواب ہے، نہ ان کے حلم کا کوئی جواب ہے، نہ ان کے کمالات کا کوئی جواب ہے، نہ ان کے فضائلوں کا کوئی جواب ہے، نہ ان کی شجاعت کا کوئی جواب ہے، نہ ان کے صبر کا کوئی جواب ہے. اللہ نے ان کے جیسا علم کسی کو نہیں دیا اور یہ علم میں سب کے سب برابر ہیں. چاہے آغوش کا بچہ ہو یا جوان ہو یا بزرگ ہو، یہ سب کے سب محمد ہیں. عزیزو، مسجد رسول صحابہ اکرام سے چھلکی ہوئی ہے، بھری پڑی ہے. چھوٹا سا واقعہ ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں. ایک شخص رسول اسلام کی بارگاہ میں آیا. صحابہ اکرام نے نظر اٹھا کر دیکھا، کیوں؟ ان کے شہر کا نہیں تھا، نہ ان کے شہر والوں کے جیسا لباس تھا. رسول کے پاس آیا، اللہ کے نبی کچھ مسائل درپیش ہیں، سوالوں کے جواب چاہتا ہوں. رسول نے اپنے بیٹھے ہوئے دونوں نواسوں کی طرف اشارہ کیا، جس سے معلوم کرنا ہے معلوم کر لے، جس سے بھی معلوم کرنا ہے اس کے لیجئے. تاریخ بتاتی ہے کہ یہ آنے والا شخص امام حسن کے سامنے زانوِ ادب طے کر کے بیٹھ گیا. اللہ کے نبی، یہ تو بیچارہ جنے کہاں سے چل کر آیا ہے، آپ کو جواب دینا چاہیے تھے. یہ بچوں کی طرف کہ تو بچہ سمجھ رہا ہے، ابھی دیکھ لینا. سوال کیے، جواب مل گئے. یہ آنے والا شخص رسول پر سلام کر کے جانے لگا. جب مسجد کے دروازے تک پہنچا، رسول اسلام نے کہا، پلٹ کر جانے والے. ہاں اللہ کے نبی، تیرے سوالوں کا جواب مل گیا؟ کہ جی مل گیا. مطمئن ہو گیا؟ جی مطمئن ہو گیا. سوال کرتا ہوں اللہ کے نبی، آپ تو علم غیب پر فائز ہیں، آپ کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں پتا کہ حسن نے جواب صحیح دیے کہ نہیں دیے؟ یہ اس سے کیوں معلوم کر رہے؟ کہ مجھے تو معلوم ہے، یہ جو شکی نظروں سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں جواب دیتا وہی حسن نے دیے. صلوات بر محمد وآل محمد. ملند ترین صلوات بھیجی حضرت آل محمد پر. لیجئے دھیرے دھیرے وقت تمام ہو رہا ہے، بات کو جلدی سے سمیٹنا ہے. اللہ کے نبی، آپ کو ہاں مجھے یقین تھا، لیکن یہ جو بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں جو شک کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، عزیزو واقعہ ختم ہو گیا. اب میں دیکھیے، اللہ کسی کے بھی غرور کو پسند نہیں کرتا. جہاں میں آ جائے اللہ اس کو بڑی جلدی ذلیل کرتا ہے، سمجھے؟ اللہ جو ہے اس کو نہیں چھوڑتا. اب جیسا غرور کرنے والا ہوگا ویسی اس کو سزا دی جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اس وقت پورے علاقے کے اندر، یا یوں کہہ دیا جائے کہ پوری دنیا کے اندر مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں. اللہ نے توریت دی، عصا دیا، کتنی ساری فضیلتیں حضرت موسیٰ کو ملی ہوئی. جیسے یہ خیال پیدا ہوا، دیکھیے ایک نتیجے کی طرف لانا چاہتا ہوں، ایک نتیجے کی طرف. واقعہ سنانا جو مقصود نہیں ہے، نتیجہ آپ تک پہنچا دیا، میری محنت جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی اور سوارت ہو جائے گی. عزیزو،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال پیدا ہوا اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، فوراً اللہ کا حکم ہوا موسیٰ جاؤ اور جانے کے بعد ہمارے اس بندے سے علم حاصل کرو جو وہاں پر ملے گا جہاں دو دریا ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پکڑا، توریت ساتھ میں لی۔ علم کی بات ہے نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ کتاب کافی ہے، صاحب کتاب کو کتاب کافی ہوئی نہیں۔ ڈنڈے کو ساتھ میں لیا، توریت اپنے ساتھ رکھی، نکل گئے اس سفر پر، اپنے استاد کے پاس پہنچ گئے۔ بہت لمبا واقعہ ہے کہ وہ کہاں پر ہے اور کیسے ان کو پتہ چلا کہ یہی ہمارے استاد ہیں، لیکن عزیزو وہ ساری باتیں چھوڑتا ہوا استاد کے قدموں میں موسیٰ پہنچ گئے، سلام کیا، وعلیکم السلام، مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں آپ سے علم حاصل کروں۔ استاد نے نیچے سے اوپر تک موسیٰ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا تم ہمارے علم کی تاب نہیں لا سکتے، یعنی تمہارا ظرف اتنا مضبوط نہیں ہے کہ تم ہمارے علم کو برداشت کرو اور آسان کرو۔ اگر آپ مجھ سے فقہ کی باتیں کیجئے شاید میری سمجھ میں آ جائیں، ذاکری کی بات کیجئے وہ میری سمجھ میں آ جائیں گی، تاریخ کی باتیں کیجئے وہ میری سمجھ میں آئیں گی، آپ مجھے الجبرا بتائیں گے، میتھ بتائیں گے، فزکس بتائیں گے، کوئی دوسری چیز لے کر آ جائیں گے، کیا وہ میرے ذہن میں آئے گی؟ نہیں آئے گی نا، سمجھے؟ یعنی میرا ظرف ایسا نہیں ہے کہ اس کو قبول نہیں کر سکتا، لیکن یوں سمجھ لیجئے گا ظرف میں اتنی کیپیسٹی نہیں کہ کسی چیز کو قبول کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے استاد نے کہا کہ تم میرے علم کی تاب نہیں لا سکتے، کہ نبی خدا اللہ کا حکم ہے، مجھے تو بہرحال آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم تمہیں اپنا شاگرد شرطوں کے ساتھ بنائیں گے۔ کیا نبی خدا؟ کہ تم ہمارے کسی کام میں مداخلت نہیں کرو گے، کوئی دخل اندازی نہیں۔ بہتر ہے، لیجئے دریا کا سفر ہے، دریا کے کنارے کھڑے ہیں، کشتی آئی، استاد اور شاگرد کشتی میں بیٹھ گئے۔ جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی موسیٰ کے استاد نے سوراخ کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کیا ہمیں غرق کرنا چاہتے ہیں، ڈبو دینا چاہتے ہیں؟ استاد نے کہا کہ دیکھو میں نے تم سے کہا تھا میرے کسی کام میں دخل اندازی نہیں کرو گے، تمہارا راستہ علیحدہ میرا علیحدہ۔ کہ نہیں، وہ جو بھی سوری ووری کہا ہوگا، معذرت چاہیے ہوگی، بات ختم ہو گئی۔ دریا پار کر کے ایک قصبے میں پہنچے جس کا نام نصریہ بتایا جاتا ہے۔ ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک دیوار قریب تھا کہ گر جائے۔ استاد نے شاگرد کو حکم دیا اس دیوار کی تعمیر میں ہمارا ساتھ دو۔ سارا دن لگ گیا دیوار کی اصلاح میں، دیوار کی مرمت کی، اس کو صحیح کر دیا۔ اب موسیٰ بے چین ہے، سارا دن ہو گیا، یہاں کے کیسے لوگ ہیں کہ ایک گھونٹ پانی تک کو نہ پوچھا، کھانا تو دور کی بات ہے، کسی نے آ کر دعا سلام تک نہیں کی، اور انہوں نے سارا دن جو ہے وہ رگڑوا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہاں کے لوگوں سے اس دیوار کی اجرت لے لی جاتی۔ کہ موسیٰ ہم نے تم سے کہا تھا ہمارے کسی کام میں دخل اندازی نہیں کرو گے، کسی کام میں مداخلت نہیں کرو گے۔ او ٹھیک ہے، ایک موقع اور دے دیجئے، اس کے بعد اگر ایسی نوبت آئے بہتر ہے، پھر نہیں ہم۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ابھی دیوار بنانے کے بعد چند قدم چلے تھے کہ ایک بڑا حسین خوبصورت جوان چلا آ رہا ہے۔ استاد بڑھے اور بڑھنے کے بعد اس جوان کو قتل کر دیا۔ اب تو موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا۔ موسیٰ بھائی کو چھوڑ کر گئے تھے طور پر، جب آ کر دیکھا کہ لوگوں نے گوشالہ بنا دیا تو وہ الواح توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کے سر پر ماری۔ کیسا غصہ تھا، سوال کر لیا کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ گوشالہ بنا کیسے؟ معلوم ہے ہارون نے کیا جواب دیا؟
اے میری ماں کے بیٹے، مجھے ان لوگوں نے ضعیف و کمزور کر دیا تھا۔ یہی جملہ بعد رسول مولا کائنات نے رسول کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کہا، یا ابن امی، اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے ضعیف کر دیا تھا۔ بات پہنچی نہیں آپ تک؟ ان لوگوں نے مجھے ضعیف کر دیا تھا۔ گوسالہ پرستی ہوئی کیسے تمہارے بغیر، تمہارے ہوتے ہوئے؟ سمجھے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر لیا کہ تم نے اس جوان کو مارا کیسے؟ کہا ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہمارے کسی کام میں دخل اندازی نہیں کرو گے، کوئی دخل اندازی۔ ٹھیک ہے، جا رہے، لیکن نبی خدا جاتے جاتے اپنے استاد سے سوال کرتے ہیں، یہ تو بتا دیجئے ان تینوں کاموں میں حکمت کیا تھی؟ کشتی میں سوراخ اس لیے کیا تھا کہ ایک ظالم بادشاہ غریبوں کی کشتیاں ضبط کرتا ہوا آ رہا تھا، میں نے اس کو ناخص کر دیا، کل کو یہ لوگ اس کی مرمت کرا کے اپنا رزق حاصل کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں کھلی، دیوار کا اس کے نیچے یتیموں کا خزانہ تھا، اگر ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے یتیموں کا مال لوٹ لیا جاتا۔ اس جوان کو کیوں قتل کیا؟ کہ یہ اپنے ماں باپ کو مسلسل کفر کی دعوت دے رہا تھا۔ یہ جوان اپنے ماں باپ کو مسلسل کفر کی دعوت دے رہا تھا، میں نے اس کو قتل کر دیا، اللہ اس کے ماں باپ کو ایک بیٹی دے گا جس کی نسل سے 70 نبی پیدا ہوں گے۔ ہارون کو بھی آ کر بتایا کہ وہ علم جو میں نے سیکھا نہ جاننے سے کہیں بہتر تھا۔ عزیزو، واقعہ ختم ہو گیا۔ اگر علم میں دو شخصیتیں برابر نہیں ہو تو 2-4 قدم تو ٹھیک ہے، لیکن مسلسل نہیں چل سکتے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنی بات نہیں پہنچا سکا۔ اگر علم کے میدان میں دو لوگ ہم علم نہ ہو، ایک جیسا علم نہ رکھتے ہوں تو چند قدم تو ٹھیک ہے، لیکن مسلسل چلنا مشکل ہے۔ اب آپ سمجھے کہ وہ خضر ہیں جو موسیٰ جیسے نبی کو اپنا شاگرد بنانا پسند نہیں کرتے، وہ خضر ہیں جو حسن کی بارگاہ سے سوالوں کے جواب لے کر گئے، وہ خضر ہیں جو حسن کی بارگاہ سے سارے سوالوں کے جواب بھی لے کر گئے، خوش بھی ہو کر گئے، مطمئن بھی ہو کر گئے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، جب دو شخصیتیں اگر علم میں برابر نہ ہو تو ایک ساتھ چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب آپ سمجھے کہ چوتھے امام نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے کہا، یا امت اسکتی انتی عالمت و غیر معلمہ، اے پھوپھی اماں، آپ بغیر کسی کی تعلیم دی ہوئی عالمہ ہے۔ عزیزوں، مولا کائنات جانتے تھے کہ میری بیٹی کو ایک خضر نہیں، میرے بیٹے عباس کو ایک خضر نہیں، 2 خضروں کے ساتھ سفر کرنا ہے۔ ایک حسین ہے، دوسرے سید سجاد ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ آپ سمجھے کہ ان کا علم کیا تھا؟ انتی عالمت غیر معلمہ، ان کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، ان کو کون پڑھا سکتا ہے؟ کس میں اتنی ہمت ہے؟ جن کو خدا نے پڑھا کر دیکھا ہو، بھیجا ہو، نبی آ رہے ہیں ان کی بارگاہ میں، اور یہ تو براہ راست جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہیں۔ ایک قافلہ، 7ویں امام گھر پر نہیں ہے، گھر پر ایک قافلہ آیا اپنے سوال لے کر، سوالوں کے جواب جناب معصومہ نے دیے۔ یہ قافلہ جا رہا ہے، راستے میں 7ویں امام سے ملاقات ہوئی۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ مولا آپ تو نہیں تھے، آپ کی بیٹی نے جواب دیے۔ کہ میری بیٹی نے وہی جواب دیے ہیں جو میں دیتا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ بس میرے عزیزوں، وقت تمام ہو گیا، آخری شب ہے،
کے لیے ایک شب اور بچی ہے۔ کل جب آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ کو فرش نہیں ملے گا، شام غریبہ آ جائے گا۔ کل جب آئیں گے تو شب عاشور ہوگی، پرسوں آپ کو فرش نظر نہیں آئے گا۔ 1-2 رات کا مہمان ہے ہمارا مولا۔ اور عزیزو، آج جو مصائب ہوتے ہیں ہم شبیہ رسول کے مصائب، رسول کی شبیہ۔ میں نہیں کہہ رہا، حسین نے علی اکبر کو سوار کرتے ہوئے کہا معبود گواہ رہنا کہ اب میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرا نبی کے مشابہ ہے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام صبح عاشور نمودار ہوئی، حسین نے اکبر کو طلب کیا میرے لال اذان صبح کہو۔ علی اکبر گلدستہ اذان پر پہنچے، اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ یہ آواز اکبر کے دہن سے نکلی ہوئی خیموں میں زینب کے کانوں تک پہنچی۔ فضا سے کہلا بھیجا، جاؤ حسین سے کہو اکبر بلند آواز میں آذان دے۔ اکبر جناب امام حسین علی اکبر کے پاس آیا، آنے کے بعد کہا بیٹا تیری پھوپھیاں چاہتی ہیں کہ بلند آواز سے آذان کہے۔ جناب علی اکبر ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں بابا آپ امام وقت ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میری آذان کی آواز خیمے میں آپ کی بہنیں سنے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مدینے میں میری بہن صغرا میری آواز سنے۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ عزاداران مظلوم کربلا، اب جو علی اکبر نے دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہا، نشان قدم پر اپنا رخسار رکھ کر بے ہوشی کے عالم سے صغرا بیدار ہوئی، عصے کو چھوڑا، نانی کے پاس آئی، اے نانی ام سلمہ میرا بھیا اکبر آ گیا۔ اے بی بی تیرا بھیا تو عراق گیا۔ کہ نہیں نانی میں نے ابھی اپنے بھیا کی آذان کی آواز سنی، اے کاش اکبر آ گئے ہوتے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، اذان تمام ہوئی، شہادتوں کا سلسلہ یک کے بعد دیگرے۔ اکبر آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں بابا رخصت آخر کی اجازت کے لیے آئے ہیں۔ حسین علی اکبر کو کیسے اجازت دے دے؟ کہ جاؤ تمہاری پھوپھی نے تمہیں پالا ہے، پہلے پھوپھی سے اجازت لے کر آ جاؤ۔ علی اکبر خیمے میں گئے۔ راوی کہتا ہے دیکھیے نہ میرے اندر اتنی ہمت ہے نہ اتنی طاقت ہے کہ میں پورے مصائب پڑھ سکوں، چند جملے آپ تک پہنچاؤں گا، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو کیسے سننا ہے۔ اس جملے پر پوری توجہ چاہتا ہوں۔ جناب علی اکبر خیمے میں گئے، مجھے نہیں معلوم کہ بیویوں نے کیسے اجازت دی، لیکن راوی کہتا ہے کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا، علی اکبر خیمے سے باہر آتے تھے، علی اکبر خیمے کے اندر چلے جاتے تھے۔ لیکن راوی کہتا ہے کہ اگر کوئی بڑی خاتون اکبر کو خیمے کے اندر لیتی تو بازو پکڑتی، ہاتھ پکڑ کر لیا جاتا۔ راوی کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ علی اکبر کی ابا کا دامن کوئی پکڑتا تھا، خیمے میں لے جاتا تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ سکینہ تھی کہ جب اکبر جانا چاہتے تھے سکینہ خیمے میں لے لیتی تھی اور ایک جملہ کہتی تھی بھیا علی اکبر اگر تم میدان میں چلے گئے اور قسمت سے مدینہ جانا نصیب ہوا تو صغرا کو کیا جواب دوں گی؟ سکینہ تیرے ہوتے ہوئے اکبر۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین نے علی اکبر کو سوار کیا۔ علی اکبر میدان میں جا رہے، کچھ دور نکل گئے کہ اکبر نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ اب جو پلٹ کر دیکھا
ضعیف باپ اپنے ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے اکبر کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اے بابا آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا تھا. حسین بولے اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے. اجرکم اللہ. علی اکبر میدان کارزار میں پہنچے, سینکڑوں کو واصل جہنم کیا. علی اکبر واپس پلٹ کر آئے, حسین نے سینے سے لگا لیا. میرے لال خیریت تو ہے؟ بابا پیاس ہلاک کیے دے رہی, تھوڑا سا پانی مل جاتا تو ان کو بتاتا کہ علی کا شعر کیا ہوتا. میرے لال بہت زیادہ پیاسے ہو. اپنی پیاس کا شکوہ آج پہلی بار اکبر نے حسین سے کسی چیز کا سوال کیا ہے, ورنہ جب بھی سوال کرتے زینب اس کو پورا کر دیتی. اے میرے لال اپنی زبان ہمارے دہن میں داخل کر دو. ادھر زبان کو علی اکبر نے دہن حسین میں داخل کیا, فوراً کھینچ لیا. میرے چچا مرحوم یہاں پر 4 مصرے کہتے کہ اکبر نے زبان شہدی چھوڑ دی منہ سے, کانٹے ابھر آئے تھے صبر پیاس کے مارے. بابا خدا حافظ. اب پیاس کا سوال نہیں کیا, جانتے ہیں کہ میرا بابا مجھ سے زیادہ پیاسا ہے. علی اکبر میدان کارزار میں پہنچے. ایک ظالم کمینگاہ میں نیزہ لے کر چھپا بیٹھا ہے. عزاداران مظلوم کربلا ایک نیزہ علی اکبر کے سینے پر لگا. کسی میں مجال نہیں تھی کہ علی کے بیٹے کے سینے میں نیزہ مارتا. یہ پیچھے سے کیا ہوا وار تھا. اب جو اکبر پلٹے نیزہ گھوما, انی سینے کے اندر ٹوٹ گئی. اے بابا سلام آخر قبول ہو. حسین نے اکبر کی آواز کو سنا. راوی کہتا ہے کہ اس آواز کا حسین کے کانوں تک آنا تھا کہ حسین لڑکھڑا کر زمین پر گر گئے. آواز دیتے جاتے ہیں, اینا اینا علی اکبر, اینا اینا یا بنیا. حسین کبھی زمین کربلا پر گرتے ہیں, کبھی اٹھ جاتے ہیں, کبھی گرتے ہیں, کبھی سنبھل جاتے ہیں. میں بیان نہیں کر سکتا. میر انیس کہتے ہیں کہ کبھی اٹھے تو کبھی شاہ مشرقین گرے. لکھا یہ ہے کہ 72 جگہ حسین گرے. اینا اینا علی اکبر. اے بابا میں یہاں ہوں. اے میرے لال آواز دو, ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا. اکبر کی آواز کے سہارے فاطمہ زہرا کا لال اکبر تک پہنچا. جوان بیٹے کے ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے. اے میرے لال خیر تو ہے کہ بابا برچھی کا پھل سینے میں ٹوٹ گیا ہے, بہت تکلیف ہو رہی ہے. بابا اگر یہ پھل نکل جاتا تو ذرا سا قرار آ جاتا. عزاداران مظلوم کربلا حسین نے اپنے زانوؤں کو طے کیا, برچھی کی انی میں ہاتھ ڈالا, نجف کا رخ کیا, ایک جملہ کہا, بابا خیبر کا دروازہ اکھاڑنا بڑا آسان, جوان کے سینے سے نیزے کی انی کا نکالنا بڑا مشکل. یا علی مدد کہہ کر اب جو انی کو کھینچا, اکبر کا کلیجہ خون کا فوارہ بلند ہوا. اجرکم اللہ. ابھی رمق جاں باقی ہے علی اکبر میں. بابا
میں اپنی صغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ تجھے لینے آؤں گا، بابا میں اپنی صغرا سے ملنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین نے انگلیوں کو بلند کیا، میرے لال صغرا کو دیکھ لو، پورا مدینہ دکھائی دے رہا ہے، صغرا نہیں دکھائی دے رہی۔ روضہ رسول میں دیکھا، باپ کی حویلی میں دیکھا، اماں کے گھر میں دیکھا، کہیں صغرا نظر آئی؟ صغرا نظر نہیں آتی، بابا صغرا نظر نہیں آتی۔ اس جگہ دیکھو جہاں صغرا سے رخصت ہوئے تھے عزاداران مظلوم کربلا، اب جو اکبر نے دیکھا نشان قدم علی اکبر پر اپنا رخسار رکھے ہوئے صغرا، والی اکبر 2 منٹ کی زحمت اور ہے بس عزاداران مظلوم کربلا، پھر انشاءاللہ معراج کی منزل پر ہوں گے مسائل۔ علی اکبر کا جنازہ حسین کو خیمے تک لے کر جانا، کیسے اٹھائے ضعیف باپ؟ کمر تو عباس کے جانے سے ٹوٹ گئی، آنکھوں کی بینائی علی اکبر کے جانے سے ختم ہو گئی۔ حسین کو ضعیفی میں اکبر کے لاشے کو خیمے تک لے کر جانا ہے، باپ چاروں طرف گھوم رہا ہے کہاں سے اٹھائے۔ ایک مرتبہ حسین نے اکبر کی باہوں میں باہوں کو ڈالا، اس عالم میں لے کر چلے کہ اکبر کے پیر زمین پر قد دیتے جا رہے ہیں۔ ایک وہ منزل آئی کہ قیام کے قریب پہنچ کر حسین نے آواز دی، بنی ہاشم کے بچوں، جوان کا لاشا، ضعیف باپ۔ عزاداران مظلوم کربلا، بس میں نے مصائب کو تمام کر دیا۔ لاش علی اکبر کو حسین بچوں کی مدد سے خیمے میں لے کر آئے، خیمے میں لاشے کو رکھ دیا۔ زینب کھڑی ہیں، ام کلثوم کھڑی ہیں، فضا کھڑی ہیں، ساری بیویاں ہیں۔ حسین نے دیکھا مادر علی اکبر نہیں ہے۔ فضا جاؤ اور ام لیلہ کو خبر کر دو ان کے بیٹے کا لاشا آ گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، فضا اس خیمے میں پہنچی جہاں پر ام لیلہ مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ جانے کے بعد کہا، اے بی بی اکبر کا لاشا آ گیا۔ ام لیلہ نے ہاتھوں کو ٹیکا، کھڑا ہونا چاہا، لڑکڑا کر گر گئی۔ بس میں نے مصائب کو تمام کر دیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جناب ام لیلہ پھر کھڑی ہوتی ہیں، کھڑی تو ہو گئی بی بی، لیکن کبھی خیمے کی اس چوب سے ٹکرا رہی ہیں، کبھی اس طناب سے ٹکرا رہی ہیں، کبھی ادھر سے ٹکرا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ فضا نے کہا، بی بی کیا تمہیں خیمے کا دروازہ نہیں معلوم یا کوئی اور بات ہے؟ کہا، اماں فضا اس آواز نے ہماری آنکھوں کی بینائی لے لی، ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ واہ اکبرا، واہ حسینہ، واہ مصیبتا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ آپ تمام مومنین سے دعا کی گزارش ہے، ہمارا ایک بھائی بیمار ہے محمد خان، آپ اس کے لیے 5 مرتبہ کریمہ پڑھ کر شفا کے لیے دعا کریں کہ پروردگار جناب صغرا کے صدقے میں اس کو شفائے کامل و عاجل مرحمت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب مضطر اذا دعا ویکشف السوء، اما یجیب مضطر اذا دعا ویکشف السوء، اما یجیب مضطر اذا دعا ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ اور کل انشاءاللہ مجلس کے بعد یہاں پر نیاز حسین کا اہتمام ہے، لہذا مومنین سے گزارش ہے کہ مجلس کے بعد نیاز میں بھی شرکت فرما کر ثواب حاصل کریں۔ ماتم حسین۔